محترم معزز علماء کرام، ذمہ داران جماعت اور جمعیت، ذمہ داران مسجد حاضہ، اور آج کے اس دن ماشاءاللہ کثیر تعداد میں دین کا جذبہ رکھتے ہوئے اپنی اور دوسروں کی اصلاح کا جذبہ لے کر آئے ہوئے میرے بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن، عنوان آپ کے سامنے ہے، آخرت ہمارا عنوان ہے، اور اسی کے تعلق سے اس کی فکر اس چیز پر، اس عنوان پر کچھ باتیں مجھے آپ کے سامنے بتانی ہیں۔ میں نے اس کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے، آیت نمبر 180 پر 5 185 سورہ آل عمران۔ اس کا اردو معنی یہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بے شک تمہیں صحیح معنی میں بدلہ روز قیامت میں ملے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، اور بے شک تمہیں تمہارا اجر پورا پورا دیا جائے گا قیامت کے روز۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں اس کو داخلہ دے دیا جائے، صحیح معنی میں وہ کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی جو زندگی ہے یہ دھوکہ ہے۔ معزز سامعین، پوری میری تقریر انشاءاللہ اسی ایک آیت کریمہ کی روشنی میں ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دنیا میں کسی کے لیے بقا نہیں، کوئی آدمی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، اور اسے اللہ عز و جل نے اسے کہا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ایک دن مرنا ضرور ہے۔ کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے۔ اس معنی کی ایک اور آیت کریمہ ہے، اللہ عز و جل نے سورہ انبیاء میں کہا، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، آپ سے پہلے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بھی لیے ہم نے ہمیشگی نہیں رکھی۔ کوئی دنیا میں ایسا آج تک نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اللہ کا انکار کرنے والے پیدا ہوئے ہیں دنیا میں، خالق کا انکار کرنے والے دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن آج تک دنیا میں موت کا انکار کرنے والا پیدا نہیں ہوا۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ میرے ساتھ ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ میرے ساتھ ہیں؟ میں جو بول رہا ہوں سمجھ رہے ہیں؟ کون سی آیت پڑھا میں؟ کیا نمبر ہے آیت کا؟ جی، چھوڑوں گا نہیں میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں، ادھر ادھر بھٹکنے بھی نہیں دوں گا انشاءاللہ، اور سونے تو بالکل نہیں دوں گا۔ آپ یہ ذہن میں لے کر بیٹھیے۔ 40 پر 5 منٹ انشاءاللہ میں ذہن میں لے کر کھڑا ہوا ہوں، آپ کے سامنے خطاب کرنا ہے۔ اگر موضوع ختم نہیں ہوا تو اور میکسیمم 15 منٹ وقت اس لیے بول رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں ہو آپ کو کتنی دیر بیٹھنا ہے۔ اور میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں، یہ ایک ایک لمحہ میرے لیے اللہ ذخیرہ آخرت بنائے، اور یہ ایک ایک لمحہ آپ کے لیے اللہ ذخیرہ آخرت بنائے۔ میں اسے بڑی چیز سمجھتا ہوں، ایسے لگ لگ کر بیٹھنا، گھٹنے سے گھٹنا لگا کر بیٹھنا، یہ 1 گھنٹہ ایسا بیٹھنا معمولی بات نہیں ہے۔ کسی کو پیٹھ میں درد رہے گا، کسی کے گھٹنے میں درد رہے گا، کسی کو پتہ نہیں رگوں میں درد رہے گا، مگر اس کے باوجود وہ آدمی، اور میں یہ کہتا ہوں آدمی کو نیند آ رہی ہو اور اس کے باوجود وہ اس پہ کنٹرول کر کے بیٹھا ہوا ہے، بہت بڑا آدمی ہے وہ چاہے تو اٹھ کے جا سکتا ہے، کون روکنے والا ہے اس کو؟ وہ اس کا جذبہ ایمانی ہے، وہ ایمان کا جذبہ ہے، مجھے بیٹھنا ہے، مجھے اپنی آخرت سنوارنی ہے، مجھے کچھ یہاں سے لے کر انشاءاللہ جانا ہے۔ میں قدر کرتا ہوں آپ کے جذبات کی، الحمدللہ۔ پہلی چیز اس آیت کریمہ میں اللہ عز و جل نے یہ کہا ہے، کسی کے لیے بقا نہیں ہے، اور میں نے اسی کو ثابت کرنے کے لیے ایک اور آیت پڑھی سورہ انبیاء کی، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی کسی کے لیے خلد نہیں ہے۔ خلد ایک جملہ اس مسجد سے لے کر جاؤ۔ کیا جملہ؟ کیا جملہ؟ زور سے بولو، کیا معنی ہے اردو میں اس کا؟ اردو میں اس کا معنی کیا ہے؟ خلد کا معنی کیا ہے اردو میں؟ جی، خلد کا اردو میں معنی کیا ہے؟ یہ انشاءاللہ جنت میں دیا جائے گا۔ یہ کہاں دیا جائے گا؟ خلد کا معنی ہے ہمیشگی، ہمیشہ 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 تم جنت میں رہو گے۔ سبحان اللہ، ہمیشہ۔ یہ خلد، یہ پیمانہ،
یہ مومنوں کو اللہ عز و جل جنت میں عطا کرے گا، اللہ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ اور یہی جملہ اللہ نے موت کے لیے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے دنیا میں کسی کے لیے یہ خلد نہیں دیا گیا ہے، جتنے آئے ہیں سب مرے ہیں۔ آپ کو تعجب ہوگا، میں نمبر نہیں بولتا، آج نمبر بول رہا ہوں۔ صحیح بخاری 1330 پر 9، حدیث کا نمبر کیا؟ دوبارہ بعد میں پھر پوچھوں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر، ایک بہت بڑے مدنی عالم اور عمر میں بھی بہت بڑے ہیں، ایک بار انہوں نے کہہ دیا یہ حدیث ہی نہیں ہے جی، ابھی جو میں بولنے جا رہا ہوں، ایک بچے سے انہوں نے کہہ دیا یہ حدیث ہی نہیں ہے۔ وہ بچہ میرے پاس آیا، ان کی مسجد میں وہ نماز پڑھاتا تھا اور میرے مدرسے میں وہ حفظ کرتا تھا، 18 پارے وہ میرے پاس حفظ کیا، ان کی مسجد میں وہ نماز پڑھاتا تھا۔ یہ ایسی حدیث ہی نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو تھپڑ مارا ہو اور ملک الموت کی آنکھ جھڑ گئی ہو، اس طرح کی حدیث ہی نہیں ہے۔ میں بخاری سے حدیث نکالا یہ، سبحان اللہ، اور لکھ کر دیا اس بچے کو، جاؤ دے دو مولوی صاحب کو حدیث۔ جا کر وہ بچہ، وہ بہت بڑے شیخ، نام نہیں بولوں گا، جا کر دیے، پڑھے بخاری، دیکھے، بولے شاباش۔ کیا بولے؟ اچھے عالم کی نشانی ہے، شاباش۔ میں اس لیے بول رہا ہوں کسی کے پاس سارا علم نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی دعویٰ کرتا ہے مجھے ساری حدیثیں معلوم ہے، ارے یہ مشہور حدیث نہیں معلوم بہت بڑے عالم کو۔ کیا حدیث ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت آئے، فلما جاءه سکھہ، جب آئے تو ایک مار مارا حضرت موسیٰ نے، اتنا خطرناک مار مارا کہ ان کی آنکھ جھڑ گئی۔ میں نے ترجمہ بھی نوٹ کر لیا، سکھہ کا معنی آنکھ پھوڑ دی۔ فرجع الى ربه، ملک الموت واپس چلے گئے اللہ کے پاس، کہا فقال ارسلتنی الى عبد لا يريد الموت، اے اللہ تو نے ایسے بندے کے پاس مجھے بھیجا وہ موت نہیں چاہتا ہے۔ ارسلتنی الى عبد لا يريد الموت، قال ارجع، کہا اللہ نے جاؤ ملک الموت، فقل له ان يدع يده على متن ثور، جا کر حضرت موسیٰ سے کہو اپنا ہاتھ ایک بیل کے اوپر رکھے۔ کس کے اوپر؟ بقرہ گائے کو کہتے ہیں، اور ثور کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ بیل۔ اپنا ہاتھ اب ایک بیل پر رکھیں، سبحان اللہ علی ثوری فلہ بما غط یدہ بکل شعرۃ سنہ، جس پر انہوں نے ہاتھ رکھا ہے ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک سال عمر دی جائے گی۔ کتنا؟ حدیث نمبر نہیں آ رہا جواب۔ حدیث نمبر 1330 پر 9، کتاب کون سی ہے؟ صحیح بخاری۔ صحیح بخاری 1330 پر 9، ہاتھ رکھیں متن ثور پر، ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک سال عمر دی جائے گی۔ قال اے ربی ثم ماذا، موسیٰ نے کہا اللہ اس کے بعد کیا ہے؟ اتنے سال عمر گزارنے کے بعد کیا ہے؟ قال ثم الموت، پھر بھی مرنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا قال الان، اگر بعد میں مرنا ہے تو ابھی لے کر جاؤ۔ یہ ایک ہی نبی کے بارے میں آتا ہے موت کے تعلق سے کہ انہوں نے ملک الموت پر ہاتھ اٹھایا، بعد میں جب اللہ عز و جل نے کہا کہ ابھی میری روح کو لے کر جاؤ۔ ایک حدیث تمہارے حوالے کر دیتا ہوں، مشہور آیت قرآن مجید کی آپ سنتے ہیں، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب کو فنا ہونا ہے، جتنے ہیں سب کو فنا ہونا ہے، باقی رہنے والی ذات اللہ عز و جل کی ہے۔ ایک بڑی اچھی سی حدیث ہے، سبحان اللہ۔ کون کون اس حدیث پہ عمل کریں گے؟ میرے عنوان سے تعلق رکھنے والی حدیث، ابن ماجہ کی حدیث، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، حدیث بہت اچھی ہے۔ ایک عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہما، میں بیٹھا ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ایک انصاری صحابی آئے، یہ میں آپ یہاں سے لے کر جائیں گے حدیث انشاءاللہ۔ کون لے کر جائیں گے یہاں سے؟ انشاءاللہ تو بولو میرے بھائی، انشاءاللہ بولو جی۔ ایک انصاری صحابی آئے، اللہ کے رسول سے انہوں نے پہلا سوال، فجاء رجل من الانصار فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، ثم قال، پھر انہوں نے ایک سوال کیا، نبی سے سوال کیا، سوال یہ یا رسول اللہ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سوال غور سے سنو، ای المؤمنین افضل، سوال کیا ہے؟ پڑھو میرے سے، پڑھو، ای المؤمنین افضل، ایک نبی سے سوال کیا جا رہا ہے، سارے مومنوں میں سب سے افضل کون؟ سبحان اللہ۔
کون بننا چاہیں گے اس میں؟ کون بننا چاہیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے. جو جواب آنے والا ہے انشاءاللہ، جو میرے نبی نے جواب دیا، آپ میں سے کوئی نہیں بننا چاہے گا؟ افضل مومن نہیں بننا چاہیں گے؟ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ای المومنین افضل، کوئی جواب دے سکتا؟ نبی نے کیا جواب دیا ہوگا؟ آپ میں سے کوئی بولے گا انشاءاللہ؟ بولے. اللہ کے رسول کا جواب کیا تھا؟ سارے مومنین میں سب سے افضل کون ہے؟ کچھ اگر کہیں سے ذرا لگائیے دماغ، تیر ماریے، لگ جائے انشاءاللہ. بولیے. سب سے سارے مومنین میں، پیغمبروں میں نہیں، سارے مومنین میں سب سے افضل کون ہے؟ بولیے بولیے. اللہ جزائے خیر دے. بولو جی بارک اللہ. نہیں بولتی ہے قوم، بڑی بخیل قوم یہ. جی ہاں، اللہ ان کے رزق میں، عمل میں، علم میں، اولاد میں، صحت میں، دولت میں اللہ برکت عطا فرمائے. نہیں آ رہا ہمیں، سب انہوں لے کو چلے گئے، ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا یہاں. جی ہاں، جو میں دوسروں کو دعا دیتا ہوں نا، ایک فرشتہ وہ دعا مجھے دیتا ہے. اگر کبھی یاد رکھو اپنی دعا قبول نہیں ہو رہی نا، زیادہ حرام کھانے سے کبھی کبھی دعائیں قبول نہیں ہوتی. ابن حزم کہتے ہیں رحمہ اللہ، دوسروں کو دعا دو، فرشتہ وہی جملے تمہیں دے گا. یہ ایک طریقہ ہے دعا قبول کروا لینے کا. سبحان اللہ، یہ ایک طریقہ ہے دعا قبول ہے. اللہ اس کے بچے کو اچھا بنا، میرا بچہ اچھا ہو جائے گا. اللہ اس کی بچی کی شادی کر دے اچھی جگہ پر، میری بچی کی شادی اچھی جگہ پر ہو جائے گی. اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے، اللہ میرے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا. جو آپ نے جواب دیا وہ نبی کا جواب ہے. سبحان اللہ. ای المؤمنین افضل، سب سے بہترین مومن کون ہے؟ اب سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں احسنہم اخلاقا، احسنہم اخلاقا. سب سے اچھے اخلاق کس کے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا وہ سب سے بہترین مومن ہے. اللہ میرے اخلاق اچھے بنائے، اللہ آپ کے اچھے اخلاق بنائے. سبحان اللہ. اللہ سے دعا کیجئے انشاءاللہ. کیا دعا ہے اچھے اخلاق کے لیے؟ اللہ میرے اچھے اخلاق بنانا، اس کے لیے کیا دعا کرنا، کیسے دعا مانگنا؟ آپ ہی بول دیں نذیر بھائی. اچھے اخلاق کی دعا اللہ سے کیسے کرنا ہے؟ اللہم اہدنی، بولو اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا يهدي لأحسنها الا انت. اے اللہ مجھے اچھے اخلاق کی ہدایت عطا فرما، تیرے سوا کوئی اور مجھے اچھے اخلاق نہیں دے سکتا. اللہ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے نہیں، آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے، کون سی دعا ہے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھنے کی؟ جانتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھنے کی دعا کیا ہے؟ جاگ تو رہے ہیں لیکن میرے سے بڑے دور ہیں. آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھنے کی دعا کیا ہے؟ اللہم، کوئی ایک آپ میں سے، کوئی ایک بچہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھنے کی دعا. سب چاہتے ہیں میرے اخلاق اچھے ہو جائیں، سارے چاہتے ہیں میرے بچے کے اخلاق اچھے. اللہ سے مانگو تو صحیح، اللہ سے مانگو اللہ میرے اخلاق اچھے بنائیں. مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ کون سی دعا مانگ؟ ایک میں نے بتا دیا، اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق. دوسری ایک دعا ہے، آئینے کے سامنے آپ کھڑے ہو کر وہ دعا پڑھتے ہیں. کیا دعا پڑھتے ہیں آپ؟ کون بولے گے؟ اللہ جزائے خیر دے. کیا نام ہے آپ کا؟ افتخار صاحب. ماشاءاللہ. یہ درس ہے نہیں، یہ جمعہ کا خطبہ ہے یا درس ہے؟ یہ ذرا زور سے بولو. اس میں 2 وے رکھیں گے تو اچھا ہے نا، 1 وے ٹریفک سے بہتر ہے 2 وے ٹریفک رکھیں گے تو اچھا ہے نا. آپ بولتے جائیں، میں بولتا جاؤں، کوئی آپ کے ذہن میں، کوئی میرے ذہن میں اللہ بٹھاتا جائے انشاءاللہ تعالی. اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. اللہ تو نے میرے خلق کو اچھا بنایا ہے، میرے ناک نقشے کو، میرے چہرے کو، میرے بال کو، میری باڈی کو اللہ تو نے اچھا بنایا ہے. اللہ جیسے تو نے اسے اچھا بنایا، اللہ میرے اخلاق بھی اچھے بنا دے. اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. سبحان اللہ. یاد کرو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں. سب سے بہترین مومن کون ہے؟ ایک انصاری صحابی نے سوال کیا، ابن ماجہ کی حدیث ہے. شیخ البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا. اللہ کے نبی کا جواب یہ تھا، سب سے بہترین اخلاق کس کے ہیں؟ وہ سب سے بہترین مومن ہے. میرا موضوع فکر آخرت ہے، مگر اسی کے تعلق سے یہ حدیث ہے. حدیث میں آدھی نہیں پڑھ سکتا نا، حدیث تو پوری ہی پڑھوں گا میں. سبحان اللہ. میرا ایک اور سوال ہے اس میں، اچھے اخلاق بولتے کسے ہیں؟ میرے اخلاق اچھے ہیں کیسے مجھے معلوم ہوگا؟
آپ کے اخلاق اچھے ہیں کیسے آپ کو معلوم ہوگا؟ اس لیے کہ یہ بہت بڑی چیز ہے انشاءاللہ. جس کے اخلاق اچھے ہیں کل قیامت کے روز اللہ کے نبی کے قریب بیٹھے گا. وہ کسے بولتے ہیں اچھے اخلاق؟ جی اچھے اخلاق کسے بولتے ہیں؟ پہلی چیز اخلاق میں کیا ہے؟ ہماری ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں ہونا. ہمارے سے نہ ہماری زبان سے نہ ہمارے ہاتھ سے نہ ہماری ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں ہونا. اگر آپ سے تکلیف ہو رہی ہے آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں. اللہ ہمیں ایسا مسلمان بنائے. اللہ ہمیں ایسا مسلمان بنائے. دوسرا جملہ شیخ البانی, شیخ ابن عثیمین, شیخ بن باز, تین بڑے پہاڑ جیسے علماء کہتے ہیں کف الاذى, بذل الندى, طلاقۃ الوجه. ہو سکے تو گھر میں جا کے لکھ کے رکھو یہ تین جملوں کو. ہمارے سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا. سبحان اللہ, پہلی چیز. اور دوسری چیز ہے بذل الندى. اللہ نے اگر آپ کو نوازا ہے, آپ کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں, آپ دوسروں کو دیجیے. وہ آدمی اچھے اخلاق والا نہیں ہے تو خود کھا رہا ہے پیٹ بھر کر اور بازو والا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے, چھوٹا بھائی غریب ہے بھوکا ہے, وہ آدمی اچھے اخلاق والا نہیں ہے. اور تیسری چیز, آپ سب کر سکتے ہیں, اس کے لیے مالدار ہونا بھی ضروری نہیں ہے. اور وہ چیز کیا ہے جانتے ہیں؟ کریں گے, عمل کریں گے. طلاقۃ الوجه, بولو زور سے بولو. کسی سے بھی ملو دنیا میں, چہرے پہ مسکراہٹ رکھ کر ملو. اللہ اکبر. ہنستے ہوئے ملو, آپ کیسے بھی ہو مسکراتا ہوا چہرہ رکھ کر ملو. میرے نبی کے تو یہ اچھے اخلاق ہیں. چلیے حدیث آگے بڑھاتے ہیں. دوسرا سوال وہ صحابی نے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. سوال یہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ پہلا سوال کیا تھا؟ سب سے زیادہ افضل مومن کون؟ دوسرا سوال کیا ہے؟ ای المومنین اکیس, اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عقل مند کون مومن ہے؟ اللہ اکبر. لوگ ہمیں کہتے ہیں اسی زمانے میں اگر یہاں زمین لیتے تو کیا مول ہو جاتا. سبحان اللہ, بیوقوف تھے ہم لوگ, لے نہیں سکے. بولتے نہیں بولتے بھائی؟ ارے اب تو چہرے ہلاؤ نا جی, تمہاری ہی زبان بول رہا ہوں, تمہارے دل کی بات یہاں کھڑے ہو کر مائک پر بول رہا ہوں. اس زمانے میں سینکڑوں میں تھا, ہزاروں میں تھا, آج لاکھوں میں ہے. یہ بیوقوفی ہم نے کر لی, ہم یہاں خریدے نہیں. میرے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد مرتے دم تک یاد رکھو سب سے زیادہ عقل مند مسلمان کون ہے؟ جی مجھے بتا. ایک ساتھی ملے مجھے, بولے شیخ ایک زمانے میں یہ جو جگہ ہے میں بیٹھا تھا اس میں, یہ جگہ میں 4,000 روپے میں لیا. کتنے میں؟ 4,000 میں. وہاں وہ دکان بنائے ہیں, ایک دکان کا کرایہ 1 لاکھ روپے ہے آج. کتنا؟ یہ تو سوتا بھی نہیں کوئی. یہ ساری باتیں مطلب کی نا, یہ ساری مطلب کی باتیں ہیں. یہ عقل ہم سمجھتے ہیں یہ عقل مندی ہے. میں کسی زمانے میں 4,000 میں لیا, آج اس کی قیمت 4 کروڑ روپے ہو گئی ہے. یہ بہت بڑا عقل مند آدمی ہے. میرے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا میں مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند مومن کون ہے؟ یہ پوچھوں گا نہیں میں آپ سے, میں خود جواب, کوئی بول رہا تھا ٹھیک, میں پوچھنا نہیں چاہتا تھا مگر پھر بھی سامنے سے جواب آ رہا ہے. جی بولو. لیکن میں چاہتا ہوں میرے رسول کا جملہ لکھ کے رکھو, ہمارے ذہن میں رہے گا ماشاءاللہ. مگر نبی نے جواب کیا دیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے رسول نے کہا سب سے عقل مند آدمی یہ ہے. ہو سکے تو یہ حدیث میرے ساتھ پڑھ لو انشاءاللہ. پڑھیں گے؟ اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعده استعدادا اولئک الاکیاس. اولئک الاکیاس. ابھی آپ نے حدیث میرے ساتھ پڑھ لی, اس حدیث کا ترجمہ سنو. اکثرهم للموت ذکرا, سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا کون عقل مند ہے؟ بولو. اگر ہم بیٹھے بیٹھے موت کو یاد کر لیے, جی میرے مرنے کے بعد کئی کو بھی موت کو یاد کر رہے, چھوٹی چھوٹی. بولو. ہمارا تو مسئلہ ایسا ہے, ہم موت کو یاد کرنے سے ڈرتے ہیں. آپ روزانہ 100 بار بھی موت کو یاد کریں, موت تبھی آئے گی جب لکھی ہوئی ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے وہ عقل مند ہے. سبحان اللہ. اور دوسری چیز اللہ کے رسول نے کہا
موت کے بعد کی زندگی کے لیے, مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے جو تیاری کرتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصل یہی عقل مند ہے, جو دنیا کے لیے تیاری کرتا وہ عقل مند نہیں ہے. ساتھ میں ایک اور جملہ میں تمہیں بول کر انشاءاللہ بات آگے لے کر جاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ رہے تھے. عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہوئے. آیت یہ تھی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, لوگوں کو جو ہے کثرت نے برباد کر دیا یہاں تک کہ وہ قبرستان چلے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اچھا جملہ کہا یقول ابن آدم, آدم کا بیٹا کہتا ہے مالی مالی, یہ میرا مال ہے, یہ میرا مال ہے, یہ میری بلڈنگ ہے, یہ فلاں میری بلڈنگ ہے. اللہ کے نبی نے کہا آدم کے بیٹے کی صرف 3 چیزیں ہیں, باقی سب دوسروں کی ہیں. کتنی ہیں ہماری؟ زور سے بولو. باقی سب دوسروں کی ہے. جو ہم نے کھا لیا وہ ہمارا ہے, یہ میرے نبی کا جملہ. اور جو ہم نے پہن لیا وہ ہمارا ہے, یہ میرے نبی کا جملہ ہے. اور جو ہم نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا وہ ہمارا ہے, باقی سب دوسروں کا ہے. میرے بھائی, یہ آیت کے پہلے ٹکڑے کا ترجمہ اس دنیا میں بقا کسی کے لیے نہیں ہے. عقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرے. آخرت ہمارا موضوع ہے, آخرت کے بارے میں مجھے کہنا ہے. پہلی چیز یہ میں بتا دوں, آخرت کا یہ سفر شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ آخرت کا یہ سفر پہلی سیڑھی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کئی بار میں نے کہا, ایک بار ریکارڈنگ کے لیے مجھے ممبئی بلایا گیا تھا. الحمدللہ 40 پر 1 ایپیسوڈ میں نے اسی آخرت پر ریکارڈ کروایا. وہاں پر 40 پر 1 ایپیسوڈ. کہاں سے یہ زندگی شروع ہوتی ہے؟ ایک آدمی کے علماء کہتے ہیں 4 ادوار ہیں, 4 زندگیاں اللہ عطا کرتا ہے. کتنی 4 زندگیاں. سنے ہیں اس سے پہلے؟ سنے ہیں ماشاءاللہ. نذیر بھائی کو تو سب ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. ماں کے پیٹ کی ایک زندگی, الحیات فی بطن الام, آدمی زندہ رہتا ہے, وہاں زندہ رہتا ہے, روٹیٹ ہوتا ہے, اوپر نیچے ہوتا ہے, کھاتا ہے, سانس لیتا ہے. مگر آج بیٹھ کے غور کرو, وہ زندگی یاد ہے؟ ماں کے پیٹ میں جو تھے زندگی یاد ہے وہ؟ اس کے بعد کی یہ زندگی ہے الحیات الدنیاوی, یہ دنیاوی زندگی ہے, اس سے ذرا بڑی ہے. ماں کے پیٹ کی زندگی سے یہ زندگی ذری بڑی ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد ایک زندگی ملے گی, اسے کہتے ہیں الحیات البرزخی. کیا بولتے ہیں؟ یہاں سے آخرت کا سفر شروع ہوتا ہے. ہمارے کئی لوگ شاید اس مسجد میں رہنے والے بھی وہ سفر پر جا چکے ہیں. اسے ایک جملے میں کہتے ہیں انتقال. کیا بولتے ہیں؟ انتقال کا معنی کیا ہے؟ شفٹنگ. انتقال کا معنی کیا ہے؟ اس زندگی سے اس زندگی میں منتقل ہو رہے ہیں. بھائی ہم اس گھر میں رہتے تھے, یہ گھر سے وہ گھر میں منتقل ہو گئے. اردو زبان میں اسے منتقل ہونا بولتے ہیں. یہاں سے وہ زندگی, برزخی زندگی. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, آگے جو جملہ میں بولنے والا ہوں آپ میرے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ. آگے جو جملہ میں بولنے والا ہوں میں آپ کے لیے دعا کروں گا انشاءاللہ تعالی. میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے, آج دوبارہ مجھے یہ موضوع دیا گیا ہے اس لیے میں تمہارے سامنے کہہ رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کو لے کر قبرستان پہنچے. اللہ تعالیٰ وہ علماء کرام جو مدینے میں پڑھاتے ہیں, یہ ایک حدیث 1 سال پڑھاتے ہیں. جو حدیث میں بول رہا ہوں نا, براء ابن عازب کی حدیث, ابو داؤد کی حدیث ہے, یہ ایک حدیث سارا سال پڑھائی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ لے کر, جو انصاری صحابی کا جنازہ تھا, آپ قبرستان گئے. ولما یلحد, قبر کھودی نہیں گئی, ابھی کام باقی ہے, کھودنا ابھی جاری ہے, لحد پوری نہیں کی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. آپ کے ہاتھ میں ایک کاڑی تھی, آپ نے وہ کاڑی سے زمین پر کھکرنا شروع کیا, زمین پر لکیریں ڈالی. صحابہ کرام آپ کے اطراف بیٹھ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیٹھ کر ایک حدیث بیان فرمائی. یہ سفر آخرت کا شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ آپ نے وہ سفر بتایا. آپ نے کہا جب آدمی مر رہا ہوتا ہے, عربی میں جملہ ایسا ہے, اذا كان انقطاع من الدنيا واقبال الى الاخره, اذا كان انقطاع من الدنيا واقبال الى الاخره, جب دنیا سے کٹنے کا ٹائم آتا ہے, دنیا ختم ہو جاتی ہے اور آخرت کی طرف جانے کا ٹائم آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ کتنا پیارا ہے. سنے ہیں میرے بھائی, سنے ہیں میرے بھائی؟ ارے ہاں تو ہاں بولو نا, نہیں تو نہیں بولو جی. نہیں, اذا كان انقطاع من الدنيا واقبال الى الاخره, اللہ کے رسول نے کہا فرشتے اترتے ہیں. جہاں تک وہ آدمی دیکھ سکتا ہے, اس کی نگاہ جہاں تک جاتی ہے وہاں تک فرشتے آ کر بیٹھ جاتے ہیں. اللہ کے نبی کا جملہ یہ ہے, کان وجوہہم الشمس, اتنے خوبصورت فرشتے گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح ہیں. اللہ اکبر. اللہ سے دعا کرو میرا وقت وہ جب آئے گا اللہ مجھے یہ دیکھنا نصیب کرے. میرے دوست چاہنے والے, جب ایسا میں مائک پر بولتا ہوں یوٹیوب میں آ جاتا ہے فوراً, کئی کو حضرت تمہیں ایسا بولتی. جی اکثر لوگ
کئی کو شیخ تمہیں میرے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا, ایک لمحہ آگے. کان وجوہہم الشمس, سبحان اللہ, چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے, اور کفن جنت سے لے کر آئیں گے, حنوط جنت سے لے کر آئیں گے, خوشبو جنت کی لے کر آئیں گے, سارے بیٹھ جائیں گے. اور جب موت نکالنے کا, جان نکالنے کا ٹائم آتا ہے, تبھی ملک الموت اتریں گے. اگر نیک آدمی ہے, یہ سفر آخرت کا شروع ہو رہا ہے ابھی. آدمی اگر نیک ہے, اس سے آ کر کہا جائے گا یا ایتھا النفس الطیبہ, اے پاکیزہ جان, چھوڑ دے یہ بدن. اللہ اکبر. اللہ سے دعا کرو, کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے جسے یہ چیز سننے میں نہ ملے. اور ایک چیز بھی بعد میں آنے والی ہے. اللہ سے دعا کرو, اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو یہ سننا نصیب فرمائے. اے پاکیزہ جان, یہ بدن چھوڑ دے. اور ایسے اللہ کے نبی نے کہا اتنی آسانی سے جان نکلے گی, سبحان اللہ, گویا کہ ایک بہت بڑے برتن میں یہ خطرہ پانی ڈالا جا رہا ہے, جتنی آسانی سے پانی جاتا ہے بدن اتنی آسانی سے روح چھوڑ دے گی. سبحان اللہ. اللہ یہ ہمیں نصیب فرمائے. اللہ یہ یہاں سے آخرت کا سفر شروع ہو رہا ہے. یہ ایک چیز ہے, اللہ وہ کبھی ہمیں سننے میں نہ لائے. اللہ حسن خاتمہ عطا فرمائے ہم سب کو. اللہ آخرت کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں, آخرت کے موضوع کو سننے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں. اللہ ہمیں ایک چیز ہے, اگر آدمی برا ہے اسے کیا کہیں گے معلوم؟ فرشتے آ کر اللہ ہمیں بچائے اس سے, اللہ ہمیں اس سے نجات عطا فرمائے. یا ایتھا النفس الخبیثہ, اے خبیث, چھوڑ اس کے بدن کو چھوڑ. اللہ اکبر. یہاں سے شروع ہو گیا سفر میرے بھائی, یہاں سے میرا سفر, یہاں سے سفر شروع ہو گیا. اللہ سے دعا کرو, اللہ یہ جو سفر آخرت ہے اللہ آسان بنائے. پہلی چیز یہ ہے, کامیابی اصل یہی ہے میرے بھائی, جو آخرت میں کامیاب ہو گیا وہ کامیاب. اس لیے کہ یہ تیسری زندگی ہے نا, برزخی زندگی, اور آخری زندگی آخرت ہے, اسی لیے اس کو آخرت کہتے ہیں. اور اصل کامیاب وہ ہے جو آخرت میں کامیاب ہو جائے. ایک جملے میں اگر آپ کے سامنے کہوں, سبحان اللہ, ساری پچھلی کتابوں کا نچوڑ کیا ہے؟ سمجھے میرے جملے کو؟ تھوڑی دیر کے لیے مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ کسی اور دنیا میں جا رہے ہیں, میں کسی اور دنیا میں جا رہا ہوں. ساری پچھلی کتابوں کا نچوڑ کیا ہے؟ بل تؤثرون, زور سے بولو, بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقى ان هذا, ارے بولو جی, لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم و موسیٰ. تم تو ایسے ہو دنیا 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 کے پیچھے بھاگ رہے ہو. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقى, حالانکہ آخرت زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے, اور یہی چیز پچھلی ساری کتابوں میں ہے. ان هذا لفی, اگر کوئی آپ سے سوال کرے انشاءاللہ آج کے بعد کبھی دنیا میں, پچھلی ساری کتابوں کا نچوڑ بولو, کیا سوال کرے جی؟ سوال کیا کرے؟ تمام آسمانی کتابیں جو آئی ہیں نا, اس میں سے ایک بات بتاؤ جو ساری آسمانی کتابوں میں ہے. آپ قرآن کی آیت پڑھ کر اسے جواب دے سکتے ہیں, ان هذا لفی الصحف الاولى. ساری پچھلی کتابوں میں یہ بات موجود تھی کہ آخرت زیادہ باقی رہنے والی ہے اور دنیا ختم ہونے والی ہے. اللہ ہمیں وہ آخرت کی تیاری کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ وہ آخرت کی تیاری کی ہمیں توفیق. اللہ کے نبی صلی اللہ, بہت ساری باتیں میں نے نوٹ کی آپ کو بتانے کے لیے. پہلی چیز میں نے کہا, اصل کامیابی آخرت میں کامیابی ہے. دوسری چیز, 6 چیزوں پر ایمان لائے بغیر کوئی آدمی مسلمان ہو نہیں سکتا. وہ 6 چیزوں میں سے ایک چیز آخرت پر بھی ایمان لے کر کے آنا ہے. تیسری چیز, اصل نیکی کیا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں کہا, لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر. اصل نیکی یہ ہے آپ کا ایمان اللہ کی ذات پر اور آخرت پر, آپ کا ایمان مضبوط ہو. ایک چوتھی چیز آپ کو بتاتا ہوں, مکے میں کتنے سال قرآن مجید اتارا گیا؟ ماشاءاللہ, بولو نذیر بھائی, آپ بہت اچھا میرا ساتھ دے رہے ہیں آج. جی, کتنے سال اتارا گیا؟ ہجرت سے پہلے 13 سال قرآن مجید. اور اس کا مضمون کیا ہے؟ 13 سال قرآن مجید 3 چیزوں کے بارے میں اتارا گیا, توحید, رسالت اور آخرت. یہ 3 چیزوں کو, یہ 3 باتوں کو اللہ نے 13 سال سمجھایا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایک تقریب دوبارہ کر دی جائے, حضرت وہاں بھی وہ بولے تھے, حضرت یہاں بھی یہ بولے ہیں, حضرت وہاں بھی وہ بولے ہیں. ہمارا تو ماننا یہ ہے, ایک چیز کو اللہ عز و جل نے 13 سال کہا ہے. 13 سال اللہ نے کہا, توحید, رسالت اور آخرت. یہ مکی زندگی میں جو سورتیں نازل ہوئی ہیں اس کا مضمون ہے. ماشاءاللہ زیادہ تر نوجوان ہیں اور الحمدللہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں.
یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے. میں ایک سوال کرتا ہوں, ایک چیز کو اتنا ریپیٹ کیوں کیا گیا ہے اسلام میں؟ ایک ہی چیز کو اتنی بار 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 کیوں کہا گیا ہے؟ کچھ تو بولو. میرے حساب سے 15 منٹ میرے باقی ہیں جی. اگر موضوع ختم ہو گیا تو, اگر نہیں ختم ہوا اور 5-10 منٹ لیں گے سامنے. اگر آپ چاہیں تو ابھی بھی ختم کر سکتے. کیا بولو, کیا کریں گے؟ ارے بابا جی 8:45 نہیں ہوگا جی. بولیں کیوں اللہ اتنا. میں پوچھ رہا ہوں بار بار, ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ یہ مسجد سے لے کر جاؤ. کیا ضرورت ہے ایک بات کو 13 سال بولنے کی؟ کیا ضرورت ہے ایک ہی چیز کو ریپیٹ کر کے 13 سال سمجھانے کی کیا ضرورت ہے؟ توحید, رسالت, آخرت, یہ 3 مضمون کو اللہ نے 13 سال بولا ہے. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ چلیے اب میں بولتا ہوں, سنیں گے؟ ابھی میں بولتا ہوں کیا وجہ ہے. اذا, بولیے میرے ساتھ, جو اذا تکرر تقرر. کتبی الگ معلوم ہوا, کچھ الگ معلوم ہوا. سونے والے کو تو کچھ بھی نہیں معلوم ہوگا. کیا کہ حضرت تکرر بول لگتے حضرت. اذا بولیے, اذا تکرر تقرر. ابھی ترجمہ سنیے. کسی چیز کو اگر تکرار سے بولا جائے, بار بار بولا جائے, بار بار بولا جائے, وہ چیز قرار پاتی ہے, بیٹھ جاتی ہے, ذہن میں بیٹھ جاتی ہے. ایک ہی چیز کو آج میڈیا اسے استعمال کر رہی ہے. ایک بات کو اتنا ریپیٹ کرتی ہے, یہ نیوز چینل, وہ نیوز چینل, وہ نیوز, اتنا بتاتے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں وہ بات بیٹھ جاتی ہے. قرآن مجید میں یہی کہا, بار بار اس لیے کہا گیا ہے تاکہ وہ چیز ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے. 5ویں چیز, سبحان اللہ, ایک رجل مومن گزرا ہے, فرعون کے خاندان کا تھا. فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر اس نے ایک تقریر کی. اللہ کو وہ تقریر پسند آئی. اللہ نے قرآن میں وہ تقریر سورہ مومن کے نام سے یا سورہ غافر کے نام سے اللہ نے اس میں اس کی تقریر رکھی ہے. اس کی تقریر کا ایک جملہ میں پڑھتا ہوں. کس کی تقریر ہے یہ؟ رجل مومن, فرعون کے خاندان والے کی تقریر ہے. یا قوم, اے میرے قوم کے لوگوں, فرعون سے کہہ رہا ہے اور فرعون کے خاندان والوں سے کہہ رہا ہے, یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الاخرۃ هی دار القرار. اے میرے قوم کے لوگوں, یہ دنیا کی زندگی چند دنوں کی ہے اور دار القرار, ہمیشہ کی زندگی, اصل زندگی ایک آدمی کے لیے وہ جنت کی زندگی ہے. سبحان اللہ, آخرت کی زندگی ہے. یہ رجل مومن کی تقریر کا خلاصہ ہے میرے بھائی. یہ کچھ چیزیں تھی آخرت کی اہمیت اور آخرت کی فضیلت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثیں بیان فرمائی. 2 حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بولوں گا, اور مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے یہ مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. سنیں گے انشاءاللہ. پہلی حدیث ہے مستورد ابن شداد رضی اللہ عنہ کی. مختصر وقت ہے, غور سے ایک بات سن لیجئے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ اس پر عمل کریں گے. میں کرتا ہوں عمل اس پر انشاءاللہ. کون عمل کرے گا اس میں سے؟ انشاءاللہ بول دو, ہاتھ مت چھوڑو. انشاءاللہ بول دو. انشاءاللہ آسان ہے عمل. اللہ کے رسول نے کہا دنیا اور آخرت, اس کا دونوں کا مقابلہ کیسا ہے؟ الدنیا فی الآخرہ, دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے, مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم. تم میں سے کوئی آدمی اپنی انگلی سمندر میں ڈالتا ہے. کس میں؟ انگلی کس میں ڈالا؟ مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم. ایک آدمی تم میں سے انگلی سمندر میں ڈالا, فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ, وہ دیکھے سمندر کے باہر جب انگلی نکالتا ہے کتنا پانی آیا انگلی میں, کتنا پانی آیا ہے. وہ دنیا ہے, جو انگلی میں پانی آیا ہے وہ دنیا ہے, اور سمندر آخرت ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ جاتے نہیں گھمانے کے لیے بچوں کو سمندر, بیچوں کے پاس جاتے نہیں, کبھی انگلی ڈال کر نبی کی اس حدیث کو یاد کرو کہ اللہ کے رسول نے کہا یہ انگلی میں جتنا پانی لگا ہے یہ دنیا ہے, یہ دنیا کی کامیابی ہے, یہ دنیا کی زیب و زینت ہے, اور باقی جو سمندر ہے یہ آخرت ہے. عقل مند وہ آدمی ہے جو یہ انگلی میں لگے ہوئے پانی کو سمندر کے لیے قربان کرے, نہ کہ وہ آدمی جو سمندر کو انگلی کے پانی کے لیے قربان کرے. اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مجھے سمجھ میں آئی نبی کی مثال, اللہ کے رسول کی مثال. دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, بہت سارے لوگ ماشاءاللہ, دنیا میں سب سے بڑا مالدار کون ہے بھی آج؟ حدیث ہے, نبی کہہ رہے ہیں. بھائی اس سے پہلے میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں, the 10 successful men in the world, کیا جملہ آتا ہے؟ the 10 successful men in the world,
दुनिया में 10 सबसे बड़े मालदार आदमी, सबसे कामयाब सक्सेसफुल आदमी नाम लिए जाते हैं, 1 2 3 4, तीसरा आदमी इंडिया में है नहीं। अल्लाह ताला मालदारों को, खासकर मुसलमानों में जो मालदार है ना, जो हजरत, अल्लाह उन्हें शादी में भी कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। माफ कीजिएगा, हमारे खौल और अमल में बड़ा तजाद है, हमारे बयान में और अमल में बड़ा तजाद है, बहुत दूरियां हैं। नमाज में हम हदीस पे अमल करते हैं, हम रमजान में हदीस पे अमल करते हैं, शादियों के मसले में अच्छे से अच्छे हदीस को मानने वाले भी हदीस की धज्जियां उड़ा देते हैं। है नहीं है? कुछ तो बोलो, है मेरे भाई, ये है। आगे ये हदीस में बोलने जा रहा हूं, गौर से सुनो, गौर से सुनो। आखिरत क्या है? शायद वक्त हो गया है, कब तक बोल सकते हैं? अजान कब है आपकी? रोजाना कब है? 8 बजे अजान है, 8:15 बजे जमात है। सही है नजीर भाई? हाँ वो तो एक 10 मिनट करेंगे, चलेंगे आगे इंशाल्लाह। कैसे भाई? 5-10 मिनट, ठीक है? कुछ तो आवाज नहीं आ रही। 20 मिनट करना, ठीक है? 5 10 20 मिनट। आपकी दिलचस्पी देखूंगा मैं इंशाल्लाह, कोशिश करता हूँ 8:30 के करीब जाने की। अगर फायदा हुआ, सिर्फ बोलना नहीं है, अगर मुझे फायदा हो पहले बोलने वाले को, और आपको फायदा हो तो आगे बढ़ूंगा मैं इंशाल्लाह, वरना नहीं। हदीस सुन लीजिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अनस इब्न मालिक कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युता बिअनआमि अहली दुनिया मिन अहलिन नार यौमल क़ियामा। सारी दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक सारी दुनिया में सबसे मालदार, सबसे आयश वाला, सबसे बेहतरीन जिसने जिंदगी गुजारी, हम तो आज देख रहे हैं, इससे पहले भी लोग गुजरे हैं, बड़े बड़े मालदार गुजरे हैं। सारी दुनिया के सबसे ज्यादा ऐश में रहने वाले आदमी को लाया जाएगा और उसे एक मर्तबा, सिर्फ हदीस का जुमला, फयुस्बगु फिन्नारि सिबगतन, एक बार डुबा के उठाया जाएगा आग में, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक मर्तबा आग में डुबाकर उठाया जाएगा। सुम्मा युकाल, फिर उससे पूछा जाएगा, हल राइत खैरन कत्तु, कभी आराम मिला क्या? क्या पूछेंगे उससे फरिश्ते? जी चले तो सामने 100 गाड़ियां, पीछे 100 गाड़ियां, ऊपर हेलीकॉप्टर, जी पता नहीं नल सुनने का, कमोड सुनने का, बेड सुनने का, कार की टिक्की सुनने की, बैनेट सुनने का। ऐसा जीने वाले लोगों को अल्लाह अज़्ज़ व जल उठाकर एक मर्तबा जहन्नम की आग में एक ही बार डुबकी लगाकर उठाया जाएगा और उससे सवाल किया जाएगा, कोई देखा क्या? सुभान अल्लाह। और ये भी मैं, इस एक पहलू तो ये है, उसका जवाब मैं बोल देता हूं, हल मर्रा बिका नईमुन कत्तु, कभी तेरी जिंदगी में कोई आराम तुझे मिला है? उसका जवाब फयक़ूलु ला वल्लाहि या रब्बी, फयक़ूलु ला वल्लाहि या रब्बी, अल्लाह की कसम कभी मुझे आराम नहीं मिला। ये सारी दुनिया की जिंदगी की नेमतें, ये सारी दुनिया की ऐशो आराम एक मर्तबा डुबाने से आदमी भूल जाएगा। उसके मुकाबले में मुस्लिम की हदीस तुम्हारे हवाले करता हूं, खुश हो जाएंगे आप। मैं भी पहली बार सुना, बड़ा खुश हुआ, आपके हवाले करता हूं। आखिरी जन्नती को कितनी जन्नत मिलेगी? आखिरी जन्नती को कितनी जन्नत मिलेगी? अरे उस्ताद बड़ा अच्छा बोलते हैं। अभी माशाल्लाह कितने पारे हिफ्ज़ किए आप? 20 पारे हिफ्ज़ किए। हमारे उस्ताद बोलते दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा 160 मालों वाली ना, 160 फ्लोर वाली। लोग देखने के लिए दुबई में गए तो उसे देखना अच्छे, तो दुबई को गए जैसा नहीं, ऐसा है। सुभान अल्लाह मेरे बच्चे, हम खुशनसीब लोग हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल जन्नत में है, एक आयत के बदले एक एक फ्लोर देगा। और कुरान मजीद में 6000 से ज्यादा आयतें हैं। हाफिज़ कुरान को जन्नत में मिलने वाली जो बिल्डिंग है वो 6000 से ज्यादा फ्लोर की होगी। दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग 160 फ्लोर की है, वो कितनी बड़ी बिल्डिंग होगी? अल्हम्दुलिल्लाह। समझ गए बेटा? समझ गए? मामूली काम नहीं कर रहे हैं आप, सुभान अल्लाह। और आपके वालिदैन भी मामूली काम नहीं कर रहे हैं। हमारी हालत क्या है? 5-10 मिनट रह गए हैं, ये बोलकर मैं अपनी बात इंशाअल्लाह खत्म कर लेता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी फिक्र होती थी। आपको फिक्र की जरूरत नहीं, आपके अगले और पिछले गुनाह माफ हैं। आपने कई बार सुना होगा। 5 मिनट इंशाअल्लाह ताला, यकीन मानिए अपनी बात को मैं समेट लेता हूँ इंशाअल्लाह। आपने कहा आपके बाल यहाँ के सफेद हो गए थे, कनपट्टी के जो बाल हैं मेरे नबी के सफेद हो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने सवाल किया, अल्लाह के नबी शुक्र या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी आप बूढ़े हो गए, आपके बाल सफेद हो गए। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक को जो जवाब दिया, शय्यबतनी हूत व अखवातुहा, शय्यबतनी अम्मा यतसाअलून व अखवातुहा,
سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا, اما تسالون نے مجھے بوڑھا کر دیا. میرے نبی اتنی فکر کرتے تھے آخرت کی, آپ غور کر کے دیکھیں سبحان اللہ, کہ اتنی فکر کرتے آپ کے بال سفید ہو گئے. آپ کو تعجب ہوتا ہے, ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں, ہمارا دماغ ادھر ادھر چلتا رہتا ہے. ارے بھائی ہاں یا نہیں؟ اگر نہیں تو بولو نہیں, میرا دماغ زندگی میں کم بھی نہیں گیا. اگر امام صاحب خاص کر عصر اور ظہر میں 4-5 میں اگر خلط ملط ہو جائے تو 75% جماعت کو پتا بھی نہیں چلے گا 4 پڑھے ہیں, 3 پڑھے ہیں یا 5 پڑھے ہیں. ہماری نمازیں تو ایسی ہیں. کسی عالم نے صحیح کہا تھا سبحان اللہ, ہمیں لاک اپ میں لاک کر دیا گیا ہے. جیسے ہی سلام پھیرا جاتا ہے لاک کھول دیا جاتا ہے. کبھی کبھی میں 9 سال ایک ہی جگہ امامت کیا, میں جب سلام پھیرتا تھا دوسرا سلام, ادھر گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آتی. میں دیکھتا میں کب سلام پھیر لیا, یہ کب مسجد سے چلا گیا, کب یہ گاڑی سٹارٹ کر دیا, نہ بیٹھتا ہے نہ فکر. ہماری تو حالت یہ ہے. اللہ کے رسول کیسی نماز پڑھتے تھے؟ عزیز ان کا عزیز المرجل, فکر آخرت ہے نا, عزیز ان کا عزیز المرجل. کبھی ہانڈی میں کھانا پکتا ہوا دیکھیں, ہانڈی میں کھانا پکتا ہوا دیکھیں, ایک آواز آتی ہے کھٹ کھٹ کھانا پکنے کی. میرے نبی کے سینے میں نماز پڑھتے وقت رونے کی ویسی آواز آتی تھی, آپ اس قدر رویا کرتے تھے, اس قدر یاد کیا کرتے. ایک بار ایسا بھی آیا, شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے, اللہ کرے یہ حدیث میرے اور آپ کے اوپر اثر انداز ہو جائے. ایک آیت میرے نبی نے عشاء کی نماز کے بعد شروع کیا, فجر کی نماز تک وہ ایک آیت آپ کھڑے ہو کر بھی پڑھتے رہے, رکوع میں بھی آیت پڑھتے رہے, سجدے میں بھی وہ آیت پڑھتے رہے, آیت پڑھتے رہے اور روتے رہے. سبحان اللہ. کیا قرآن کی آیت رکوع میں پڑھ سکتے ہیں؟ کیا قرآن کی آیت سجدے میں پڑھ سکتے ہیں؟ ارے بھائی بولو, ہو گیا ہے ٹائم. جی بند کریں گے انشاءاللہ, ختم کریں. جی عنوان تو نہیں ختم ہوگا, عنوان نہیں ختم, بڑی بات نہیں, اللہ کا فضل و کرم ہے. اس موضوع پر کسی زمانے میں 14 جمعہ کے خطبے دیا ہوں میں, کسی زمانے میں, اور ہر خطبہ اہم رہا ہے وہ, اس لیے کہ وہ آخرت سے متعلق ہے. خبر کے اندر 7 لوگ ایسے ہیں, ان کو سوال بھی نہیں, جواب بھی نہیں, عذاب بھی نہیں. سبحان اللہ. کیسے 7 قسم کے لوگ قبر میں ایسے ہیں, انہیں نہ سوال نہ جواب نہ عذاب. میں بولتا ہوں یہ VIP لوگ ہیں. کون یہ اصل VIP یہ ہیں. اس پر ایک جمعہ کا خطبہ دیا میں. وہ کون لوگ ہیں جنہیں قبر میں سوال نہیں ہے؟ سبحان اللہ. یہ بڑا موضوع ہے, بہت بڑا موضوع ہے. کم سے کم یہ بات ختم کرتے ہیں. سبحان اللہ. جی جو بات میں کیا بول رہا تھا میں, ہاں اللہ جزائے خیر دے. ایسا لگتا ہے سارا ماشاءاللہ نذیر بھی لے کے بیٹھے ہیں. اسی طریقے سے ماشاءاللہ جی اللہ جزائے خیر دے ذمہ داروں کو. میں کام نہیں کر رہا ہے, ذمہ داروں کو دیکھ رہا ہوں میں, اللہ اکبر, پریشان, ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں, ادھر چل رہے ہیں ادھر چل رہے ہیں. کیسے بھی یہ پروگرام کامیاب ہو جائے. اللہ اکبر. ان کی طرف ان کے چہرے کو میرے پاس آ کر بیٹھ کر بول رہے ہیں ہمارے بھائی شیخ تھوڑی دیر, کیسے بھی میچ ریڈی ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ جزائے خیر دے وہ بھائیوں کو جنہوں نے بھاگ کر دوڑ کر محنت کر کر اس پروگرام کو کامیاب کرنے کی کوشش کی ہے. ایک آیت میرے نبی نے ساری رات پڑھی, روتے رہے روتے رہے روتے رہے, ساری رات روتے رہے. حدیث صحیح مسلم میں ہے. آیت جانتے ہیں 118, آیت کا نمبر کا پارہ نمبر 7, سورہ مائدہ. ہاں کسی آیت کو شیخ البانی کہتے ہیں کسی آیت کو دعا سمجھ کر سجدے میں پڑھا جا سکتا ہے, کسی آیت کو دعا سمجھ کر رکوع میں پڑھا جا سکتا ہے. یہ دلیل ہے, صحیح حدیث ہے. ایک ہی آیت اپنے رکوع میں سجدے میں کھڑے ہو کر پڑھا آپ نے. آیت کون سی جانتے ہیں؟ کون سی آیت؟ جی آیت جانتے ہیں. کبھی کبھی مکے کے امام ہچکیاں لے لیتے اس آیت پر, کبھی کبھی سمجھ کے پڑھتے نا تو رو لیتے. ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اللہ یہ تیرے بندے ہیں, اگر تو عذاب دینا چاہے کون تجھے روک سکتا ہے؟ ان تعذبهم, اگر تو انہیں عذاب دینا چاہے, یہ تیرے بندے ہیں, تو دے سکتا ہے, کوئی تجھے روکنے والا نہیں. وإن تغفر لهم, اگر تو معاف کرنا چاہے تو تو معاف بھی کر سکتا ہے. انک انت العزیز, تو زبردست ہے, تو حکمتوں والا ہے. آیت پڑھ رہے تھے اور امت کو یاد کر رہے تھے. کس کو؟ آپ کو اور مجھے یاد کر رہے تھے. آیت پڑھ رہے تھے آپ کو اور مجھے. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا, اٹھاؤ ابن کثیر یہ آیت پڑھو, اس کی شرح پڑھو. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا, جاؤ محمد کے پاس, کیوں رو رہے ہیں پوچھو. حالانکہ اللہ جانتا ہے
जबराइल आए, गौर से सुनना जी, अल्लाह के लिए गौर से सुनना। पूछे क्यों रो रहे हैं, सारी रात क्यों रोते रहे आप? अल्लाह के नबी की जबान पर एक जुमला निकला, उम्मती। क्या जुमला? पूरा बोलो जी। फातिमा नहीं निकला रज़ी अल्लाह अन्हा, हसन हुसैन नहीं निकला, ये भी उम्मत में है। उम्मती तुम्हारा मेरा नाम। अल्लाह क़यामत की रोज मेरी उम्मत का क्या होगा? फिक्र कैसी है? किसकी फिक्र? तुम्हारी और मेरी फिक्र मेरे नबी को नमाज में है। अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा? जिब्राईल गए, कहा उम्मती उम्मत कह रहे हैं। अल्लाह ने कहा जाओ कहो मोहम्मद से। अभी मैं हदीस पढ़ता हूँ, बार बार बोला हूँ इसलिए याद है हदीस। समुर्वीका फी उम्मतिका वला नसूका, हम वादा करते हैं तुम्हारी उम्मत के बारे में हम तुमको राजी रखेंगे, तुम्हें रुसवा नहीं करेंगे। आपने रोकर ही आयत मांग ली है मेरे नबी की नमाज। कभी सीने में जो है हांडी की आवाज, कभी एक आयत, सारी रात पढ़ रहे हैं, ये फिक्र है मेरे नबी की। कभी कुरान पढ़ते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं। अबू बकर सिद्दीक के बारे में शेख ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशान की नमाज के लिए बिलाल गए, ऐसी कमरा होता था, यही इसी तरफ, इमाम ऐसा खड़ते ना, इमाम के लेफ्ट हैंड साइड में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमरा। बिलाल गए, कहा सारे लोग इंतजार कर रहे हैं अल्लाह के नबी, आइए नमाज पढ़ाइए। दोनों हाथ आप जमीन पर रखे, अपने बॉडी को उठाने की कोशिश किए, बेहोश हो गए, बेहोश हो गए। होश आया, पहला सवाल, लोगों ने नमाज पढ़ ली, नहीं अल्लाह के नबी आपका इंतजार चल रहा है। फिर आपने अपने हाथ जमीन पर रखे, अपनी बॉडी को उठाने की कोशिश की, फिर बेहोश हुए। फिर जब होश आया, कहा लोग नमाज पढ़ लिए, कहा नहीं अल्लाह के नबी आपका इंतजार चल रहा है। फिर आपने तीसरी मर्तबा कोशिश की, जब लगा कि अपने आप को उठा नहीं पा रहे, कहा मुर अबा बकर लियुसल्ली बिन्नास, अबू बकर से कहो कि वो आज मेरी जगह पे खड़े होकर नमाज पढ़ाए। सुभान अल्लाह। हजरत आयशा ने कहा नहीं, वो नहीं पढ़ा पाएंगे। क्यों? वो जब कुरान पढ़ते हैं तो इतना रोते हैं, गलब अलैहिल बुका, रोने की वजह से पीछे वालों को आवाज आएगी ही नहीं। अल्लाह के नबी आप उमर से कह दीजिए, बहुत रोते थे अबू बकर, बहुत रोते थे, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैं उनके बारे में नहीं, हजरत उमर के बारे में एक जुमला बोलकर हमारी हालत क्या होना है वो बोलकर बात खत्म कर लेते। सुभान अल्लाह। 8:30 तो हो ही चुके हैं। क्या बोलते भाई? सुबह की नमाज पढ़ा रहे थे, मैंने नोट किया है इसलिए आपके सामने बोल देता हूँ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु सुबह की नमाज पढ़ा रहे थे। एक शख्स अबू लुलू फैरोज पहली सफ में खड़ा हुआ और बुर्नुस से चाकू लेकर आगे बढ़ा, पेट में मारा, 2-3 मरतबा पेट को ऐसे घुमाया, सारी आंतें बाहर पड़ गई हजरत उमर की रज़ी अल्लाह अन्हु। और उसके बाद जो जो सामने आते गए सबको मारता हुआ बाहर निकला, खुद अपने आप को मार के मर गया। हजरत उमर वो हाल में जिंदा रहे 3 दिनों तक तकरीबन। उस वक्त का एक कौल है, यक़ूलु फ़ी वसीयतिही, हजरत उमर ने अपनी वसीयत में लिखा, मैं पढ़ती हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते, पेट में दूध पीते हैं यहां से निकल रहा है, तकलीफ हो रही है, खून जा रहा है। सुभान अल्लाह। उस हाल में हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, जो नींद पूरी रात नींद नहीं आई, उस रात में जब मारा गया, सुबह की नमाज के वक्त में जरा आंख लगी, किसी ने आकर कहा फजर की अजान हो चुकी है। वो हाल में भी हजरत उमर कह रहे हैं इस हाल में भी नमाज वक्त पर पढ़नी है, तभी भी सुभान अल्लाह तयम्मुम करके नमाज उस वक्त में पढ़े। हमारी क्या हालत है नमाज में? हमारी क्या हालत है नमाज में? पेट से खून जा रहा है, मुंह में दूध डाला जा रहा है, बाहर जा रहा है, तब भी कह रहे ये हाल में भी नमाज टाइम पर पढ़नी है। कहते थी वसीयती लम्मा तुइम, वसीयत लिखा है, अपने बेटे को बुलाए, या अब्दुल्ला, अय अब्दुल्ला आओ, उनके बेटे का नाम अब्दुल्ला है, उंदुरू देखो कभी भी मेरा इंतकाल हो सकता है, जैसे ही मेरा इंतकाल हो जाए, उंदुर फी अमवाली लती इंदी, मेरा माल कितना है देखो, और मेरा कर्ज कितना है देखो। अगर मेरा माल मेरा कर्ज बराबर हो जाए ठीक है, वरना मेरे खानदान वालों से पूछो, उनका खानदान आदि है, बनु आदि, उनसे पूछो, अगर वो बराबर होगा तो ठीक है, नहीं तो कुरैश से पूछो, अगर बराबर होगा पहले मेरा कर्ज अदा कर दो। फसल कबीलतन इब्न आदि। सुभान अल्लाह। उसके बाद हजरत उमर का एक जुमला, बड़ा अच्छा जुमला है जी, मैं चाहता हूं, बहुत बड़े आदमी हजरत उमर, बहुत बड़े आदमी, अल्लाह के नबी ने कहा मेरे बाद नबी होते तो ये होते, काश ये जुमला लिख के रखो जाकर इंशाअल्लाह। मरते वक्त हजरत उमर ने कहा ये वदित्तु अन्नी, मैं ऐसा दुनिया छोड़ना चाहता हूं, कफाफन ला अली वला अली, ना मेरे ऊपर किसी का कर्ज रहे, अल्लाह ताला मुझे जहन्नम से बचा ले, इतना बस है। सुभान अल्लाह। मैं किसी का कर्ज लेकर दुनिया छोड़ना नहीं चाहता। सुभान अल्लाह। बहुत बहुत अच्छे लोग, अल्लाह हमें इन्हें फॉलो करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत सारी मिसालें हैं। हमें क्या करना है मेरे भाई?
قرآن کی صرف 2 آیتیں کہوں گا, اپنی بات کو ختم کر لوں گا. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. قریب ہے وقت, اللہ کہتا ہے, لیکن لوگ غفلت میں پڑھ کر زندگی گزار رہے ہیں. ایسی غفلت ہے, ہماری نماز میں سستی ہے, سبحان اللہ, ہماری نماز میں سستی ہے, ہماری قرآن کی تلاوت میں سستی ہے. اللہ یہ نماز میں سستی دور فرمائے, اللہ یہ غفلت ہم سے دور فرمائے, اللہ آخرت کو یاد کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس کا بڑا فائدہ ہے. آخرت اگر یاد آئے گی, آخرت کی اگر فکر ہوگی, سبحان اللہ, ہمارا عمل اچھا ہو جائے. یہ میرا پیغام ہے آج کے اس خطاب کا, اور اس کے لیے ایک مثال آپ کے حوالے دے کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اگر ہمارے ذہن میں آخرت ہے تو پھر ہمارا عمل اچھا ہوگا. پہلے قرآن کی آیت, فمن کان یرجو, آگے پڑھو, لقاء, ارے بھی کچھ تو پڑھو, ہر جمعہ کو پڑھتے ہو نا. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. کیا معنی ہے اردو میں اس کا؟ جس مسلمان کو یہ امید ہے ایک دن رب سے ملوں گا میں انشاءاللہ, تو اس کا عمل اچھا ہو جائے گا. اس لیے کہ آخرت اور عمل دونوں بڑے مضبوط ہیں. اور ایک مثال قرآن میں اللہ نے دی ہے, سبحان اللہ. جڑ نظر آتا ہے, کسی بھی جھاڑ کا جڑ نظر آتا ہے, ارے بولو جی. ڈالی نظر آتی ہے, بولو کچھ تو آواز دو میرے بھائی. جڑ نظر نہیں آتا, ڈالی. قرآن کی مثال ہے, ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت. آپ کیسے اندازہ لگائیں گے جڑ اچھا ہے؟ اگر کسی درخت کی ڈالی اچھی ہے, برابر پھل دے رہی ہے, اس کا مطلب یہ ہے اس درخت کا جڑ اچھا ہے. اسی طریقے سے عقیدہ نظر نہیں آتا, عمل نظر آتا ہے. اگر کسی کا عمل خراب ہے, اس کا مطلب یہ ہے اس کا عقیدہ خراب ہے. اگر کسی کا عمل اچھا ہے, اس کا مطلب یہ ہے اس کا عقیدہ اچھا ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں, اللہ تبارک و تعالی ہمارے عمل کو اچھا بنائے. اللہ ہمارے عمل میں 2 چیزوں کو ثابت فرمائے. اللہ ہمارے عمل میں 2 چیزوں کو اللہ داخل فرمائے. عمل نبی کے طریقے پر فرمائے, عمل میں اخلاص اللہ عطا فرمائے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ دنیا میں بھی, اللہ آخرت میں بھی, اللہ دونوں جہانوں میں اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے. اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو, ہماری زندگیاں گزر گئی ہیں, اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ توحید پر قائم فرمائے. اللہ ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے. اللہ اس ملک میں امن کو قائم فرمائے. اللہ اس ملک میں امن کو قائم فرمائے. اس موقع پر کبھی کبھی ہم آپ کے سامنے آتے ہیں, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اس مسجد کے اندر, یا مسجد قباء کے اندر, یا مسجد حفصہ, یا بلال کے اندر, یا کوئی اور مسجد, جتنے میرے بھائی جب سے میں آ رہا ہوں یا جب سے میں نہیں آ رہا ہوں انتقال ہو چکا ہے, میرے سارے بھائیوں کے اللہ مغفرت فرمائے. اس مسجد کے ہو یا باہر کے, اللہ سارے بھائیوں کی مغفرت فرمائے. جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. ایک دعا ہمیشہ کرو, دنیا کی سب سے بڑی بیماری شرک ہے, بدعت ہے. اللہ ہر مسلمان کو یہ بیماری سے بچائے. دنیا کی سب سے بڑی بیماری قبر پرستی ہے, اللہ ہر مسلمان کو یہ بیماری سے بچائے. دنیا کی سب سے بڑی دولت توحید ہے, اللہ یہ دولت ہر مسلمان کو عطا فرمائے. اللہ یہ دولت ہر مسلمان کو عطا فرمائے. اللہ یہ دولت ہر مسلمان کو عطا فرمائے. یہ موقع ہے, الحمدللہ ساری مسجد بھری ہوئی ہے. اللہ فلسطین کے بچوں کی حفاظت فرمائے. اللہ فلسطین کے بیواؤں کی حفاظت فرمائے. اللہ معصوموں کی حفاظت فرمائے. دشمنوں کے لیے اللہ کافی ہو جائے. دشمنوں کے لیے اللہ کافی ہو جائے. دشمنوں کے لیے اللہ کافی ہو جائے. اللہ اسلام کو عزت دے, اللہ مسلمانوں کو عزت دے. اللہ ہر مظلوم کے سر سے ظلم کو دور فرمائے. اللہ اسے عمل کی توفیق دے. اللہ راضی ہو وہ عمل سے, وہ عمل میرے نبی کے طریقے پر ہو, وہ عمل اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو. آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں سب سے پہلے اللہ عز و جل کا. اللہ نے مجھے موقع دیا آپ لوگوں کے سامنے آخرت کے موضوع پر کچھ باتیں کہنے کا. اللہ سے میں دعا بھی کرتا ہوں جو باتیں میں نے کہی ہیں اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد ذمہ داروں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ماشاءاللہ ذمہ داروں نے اس مجلس کو رچا ہے, اس مجلس کو رکھنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول فرمائے. اللہ ذخیرہ آخرت بنائے اس عمل کو. پھر علماء کرام اور آپ لوگ خاص طور سے ماشاءاللہ, کتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے میرے بھائی. میں نہیں بیٹھ سکوں گا, ایسا میں نہیں بیٹھ پاؤں گا اتنی دیر. اس طریقے سے اس ادب سے آلتی پالتی مال کر ایک دوسرے سے لگے ہوئے, سبحان اللہ. اللہ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے,
اللہ اسی طرح آپ کو اور مجھے جنت میں ملا کر بٹھائے. اللہ ہماری آخرت دنیا سے بہتر بنائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.